وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 15ویں رکوع کی آیات ہیں۔ خاص موقع کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ غزوہ احد میں جب جناب علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے، یعنی آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا اور آپ گر پڑے، اور چند اہل ایمان آپ کے گرد موجود تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر جو منافقین ساتھ تھے انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوت ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ابو سفیان سے ہمیں امان لے دے۔ ابو سفیان اس وقت کفار کی فوج میں تھے، اور بعد نے یہاں تک کہنا شروع کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو وہ قتل کیوں کیے جاتے؟ چھوڑو اب اس دین کو، اب وہ نہیں رہے، ہم واپس اپنے اسی آبائی دین کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں منافقین نے پھیلانی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے چند باتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک رسول ہے، یعنی وہ اللہ کی دعوت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے منتخب کر لیے ہیں۔ باقی وہ انسان ہیں، جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں اسی طرح وہ پیدا ہوئے، اور جس طرح سے انسان فوت ہوتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے ان کو چلے جانا ہے۔ لیکن یہ کیا حرکت ہے کہ تمہارا دین کوئی ان کی زندگی سے تو منسلک نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں تو تم دیندار ہو، اور جب وہ فوت ہو جائیں تو تم دین چھوڑ کے اور پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، جب وہ زندہ ہیں، جیسے وہ اپنا کام کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کر کے رخصت ہو جانا ہے۔ فَإِن مَاتَ، پس اگر وہ مر جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا تمہارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی محدود ہے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، پس جو الٹا پھر جائے گا اپنے دین سے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے، تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تو انہی کو بدلہ دے گا جو شکر گزار ہوں گے، یعنی جو اللہ کی اس نعمت کو پانے کے بعد پھر اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، خواہ کوئی آئے کوئی جائے، یہ تو سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لہذا اللہ شکر گزاروں کو ان کا بدلہ دے گا، ان کی شکر گزاری کا۔
وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی ذی روح ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ دیکھیں یقین دلایا ہے کہ موت کی فکر نہیں ہونی چاہیے تمہیں، بلکہ تمہیں تو فکر اس نعمت کی ہونی چاہیے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، یعنی اللہ نے اپنا دین تمہیں دیا ہے کہ ہمیں اس مہلت عمل میں اس دین کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے۔ یہ فکر تمہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو زندگی دے رکھی ہے اس کو اس دین کے مطابق بسر کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی ذی روح کے لیے یہ نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ مر جائے۔ کتابا مؤجلا، ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کتنا اللہ نے یقین دلایا ہے کہ موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، نہ اس وقت سے پہلے موت آ سکتی ہے، نہ اس وقت کے بعد کوئی شخص زندہ رہ سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے ہر شخص کے لیے کہ اس کی موت کب آئے گی، اس کی مہلت عمل کتنی ہے اس دنیا میں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو جو شخص ثواب دنیا کے لیے کوشش کرے گا ہم اسی میں اس کو دیں گے۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ عمل، انسان جو عمل کر رہا ہے اس کا جو نتیجہ ہے اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اس کے عمل پر اس کا انحصار ہے۔ تو فرمایا جو شخص دنیا پرست ہوگا، دنیا ہی کے لیے جو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ بس اس کے مقصد حیات دنیا میں ہی ہے، تو ہم دنیا میں اس کو دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم آخرت میں اس کو بدلہ دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ضرور شکر گزار لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ شکر گزاری سے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو قبول کریں گے اور اپنی اس مہلت عمل کو اس دین کی روشنی میں بسر کریں گے اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس دنیا کو بسر کریں گے، تو ایسے شکر گزاروں کو ہم ان کا بدلہ بہت اچھا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، پھر توجہ دلائی کہ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، یعنی بہت دفعہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی پیغمبر ایسے گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ الرِّبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ بہت سے خدا پرست لوگوں نے ان کے ساتھ مل کر جنگ لڑی ہے۔ یہ کوئی نیا معاملہ تو نہیں ہے، پہلے بھی جو لوگ انبیاء کی دعوت پر ایمان لائے انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ مل کر منکرین حق کے ساتھ جنگ لڑی، جہاد کیا، اپنی جانیں قربان کی۔ فما وہانو، انہوں نے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں ان پر آئیں، جو مشکلات ان پر آئیں، ان سے ان کے دل شکستہ نہیں ہوئے۔ وما ضعفوا، نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اپنے ارادے میں، یعنی بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ پیغمبروں کا انہوں نے ساتھ دیا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، یعنی جو اس کے راستے میں استقامت اختیار کرتے ہیں، مصائب اور مشکلات سے دل شکستہ نہیں ہوتے، دشمن کی طاقت سے مروب نہیں ہوتے، اپنے کم وسائل سے جو ہے اس سے ان کے دل گھٹتے نہیں ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پسند کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اور ان کا قول اس کے سوا کچھ نہیں تھا، یعنی ان کے منہ سے جب بھی الفاظ نکلے یہی تھے، الا ان قالوا، انہوں نے یہی کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے قصور معاف فرما دے۔ یعنی پھر بھی، یعنی اس جد و جہد کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے اسی چیز کے طلبگار رہے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملات میں تیری اطاعت سے اگر کوئی تجاوز ہو گیا ہو، کمی رہ گئی ہو، اضافہ ہوا ہو، تو اللہ اس سے بھی نظر انداز کر دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے قدم جما دے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ
ان لوگوں کا قول ہوتا تھا، لہذا تمہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو تم اپنا دین چھوڑ دو اور سابقہ دین کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، جو ایسا کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، پس اللہ نے ان لوگوں کو دنیا کا ثواب بھی عطا کیا، وَحُسْنَ ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب تو سب سے اچھا ہے۔ آخرت میں جو اجر اللہ ان کو دینے والا ہے اس اجر سے بڑھ کر تو کوئی اجر ہی نہیں ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے ہی نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو شکر گزاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ ہمیں بھی ان آیات کی روشنی میں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے رب سے اپنے قصوروں کی معافی مانگنی چاہیے، اور آخرت کے ارادے سے ہمیں اپنے اعمال کو انجام دینا چاہیے، اللہ سے مدد کی درخواست کرتے رہنا چاہیے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہی مومن کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شکر